یہ کہانی اس رات سے شروع ہوتی ہے جب دریا کا پانی ساکت تھا، ہوا میں ایک انجانا سا خوف تھا اور آسمان پہ نہ دن کا اجالا تھا نہ رات کی سیاہی۔ یہ کہانی ایک نبی کی ہے جو ایک بہت بڑی مخلوق کے پیٹ میں زندہ تھے، اور یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جسے اللہ نے آخری لمحے میں عذاب سے بچا لیا۔ ذرا تصور کیجئے، نہ سورج کی کوئی کرن، نہ ہوا کا احساس، نہ زمین کا کوئی نام و نشان، صرف مکمل تنہائی اور ہر طرف نا امیدی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک نبی اس حال تک آخر پہنچا کیسے؟ اس گہرے اندھیرے کی وجہ کیا تھی؟ اس اندھیرے کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں اس کہانی کی شروعات میں جانا ہوگا، ایک ایسے شہر کی طرف جو روشنی اور دولت سے جگمگا رہا تھا، ایک شہر جس کا نام تھا نینووا۔ دریائے دجلہ کے کنارے آباد یہ اس وقت کی سپر پاور آشوری سلطنت کا دل تھا، دنیا کے طاقتور ترین شہروں میں سے ایک۔ یہاں تجارت سے دولت کی ریل پیل تھی، لوگوں کے گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے نعمت کو ہی مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بالکل بھلا دیا۔ دیکھیے، یہ صرف عقیدے کا معاملہ نہیں تھا۔ نینوا کے سرداروں کے لیے بت پرستی ایک سیاسی اور تجارتی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے مذہب کو ایک ایسا کاروبار بنا لیا تھا جس سے عوام پر ان کی پکڑ مضبوط رہے اور حق کی ہر آواز کو روایت اور سماجی دباؤ کے شور میں دبا دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ عذاب سے پہلے رحمت بھیجتا ہے اور سزا سے پہلے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت اس قوم کی طرف اللہ کی رحمت بھیجی گئی، ایک ایسی آواز، ایک ایسا پیغام جس کے لیے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا انتخاب کیا، جو خود اسی سرزمین میں پلے بڑے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات، صبح شام ایک ہی پیغام دیا۔ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، پورے 33 سال۔ ایک نسل جوان ہو کر بوڑھی ہو گئی، مگر وہ بازاروں میں، محلوں کے دروازوں پر بس ایک ہی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور نتیجہ 33 سال کی مسلسل محنت کے بعد پوری قوم میں سے صرف 2 لوگ ایمان لائے، صرف 2۔ ایک بوڑھا عالم جس نے حق کو پہچان لیا تھا، اور ایک نوجوان جس نے اس عالم کی بات مان لی تھی۔ باقی سب اپنی دولت اور اپنے بتوں کی پوجا میں مگن رہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب نینوا کے سرداروں نے ان کا کھلم کھلا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، ہم تو آج بھی یہیں ہیں، زندہ، مالدار، تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ یہ جملے ایک تیر کی طرح نبی کے دل میں لگے۔ 33 سال کی محنت اور نتیجہ صرف انکار اور تانے۔ اسی بھاری دل اور شدید غم کی حالت میں، جسے قرآن نے مغاضباً کہا ہے، یعنی انتہائی رنج اور غصے کی کیفیت میں، حضرت یونس علیہ السلام نے ایک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اللہ کے واضح حکم کا انتظار کیے بغیر نینوا شہر چھوڑ دیا۔ یہ ایک نبی کا بھاری قدم تھا، ایک تھکے ہوئے دل کا فیصلہ۔ شہر سے نکل کر وہ ساحل کی طرف بڑھے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کی نافرمانی سے دور تو جا رہے تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی ایک بہت بڑی آزمائش کے قریب جا رہے تھے۔ سمندر میں ایک طوفان جنم لے رہا تھا۔ جب سفر شروع ہوا تو سب کچھ پرسکون تھا، سمندر بالکل خاموش تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا کا رخ بدل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لہریں بے قابو ہو گئیں، کشتی ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ طوفان، یہ سمندر خاص طور پر کسی ایک شخص کو ہی تلاش کر رہا ہے۔ کشتی والوں نے کہا کہ بوجھ زیادہ ہے، کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا۔ کرا ڈالا گیا۔ پہلی بار نام نکلا یونس۔ لوگوں نے کہا، نہیں، یہ تو نیک آدمی لگتے ہیں، دوبارہ کرا ڈالو۔ دوسری بار کرا ڈالا گیا، پھر وہی نام۔ تیسری بار ڈالا گیا، پھر وہی نام۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سمجھ گئے۔ وہ نہ چیخے، نہ بھاگے، نہ کسی سے کوئی شکایت کی، بلکہ خاموشی سے کشتی کے کنارے پر آئے اور خود کو اپنے رب کے فیصلے کے سپرد کرتے ہوئے سمندر کے حوالے کر دیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ ایک بہت بڑی مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا، زندہ۔ مگر اب وہ ان 3 تاریکیوں میں گھر چکے تھے، اور اسی گہری مکمل تاریکی میں توبہ کا ایک چراغ روشن ہوا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ کوئی لمبی چوڑی درخواست نہیں تھی، کوئی وعدہ نہیں، کوئی سودے بازی نہیں، یہ ایک کامل اعتراف تھا اپنی غلطی کا اور اپنے رب کی عظمت کا۔ تو آخر یہ دعا اتنی طاقتور کیوں تھی؟
کیونکہ اس میں 3 بنیادی باتیں تھیں۔ پہلی، اللہ کی توحید کا اقرار کہ حاکم صرف وہی ہے۔ دوسری، اللہ کی پاکی کا اعلان کہ وہ ہر غلطی، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم، اپنی غلطی کا مکمل اعتراف بغیر کسی بہانے کے۔ یہی وہ سچائی تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس دعا کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ آواز، یہ پکار 3 تاریکیوں کو چیرتی ہوئی سیدھا عرش الہی تک پہنچی، اور اللہ نے سنا۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کی رحمت ایک نہیں بلکہ 2 معجزوں کی صورت میں ظاہر ہوئیں۔ ایک طرف جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور ان کے جسم کو شفا عطا فرمائی، اور دوسری طرف ننوا میں وہ ہوا جو انسانی تاریخ میں پھر کبھی نہیں ہوا۔ جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تو بادشاہ سے لے کر غریب تک پوری کی پوری قوم نے ایک ساتھ سچی توبہ کی۔ یہ قرآن میں ذکر کی گئی واحد قوم ہے جس کی اجتماعی توبہ عذاب آنے سے ٹھیک پہلے قبول ہوئی اور عذاب ٹل گیا۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس کو ایک ویران ساحل پر اگل دیا۔ جسم کمزور تھا، جلد بالکل نازک، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان پر یقطین یعنی کدو کی بیل کا ایک پودا اگایا، جس کے پتوں نے انہیں سایہ بھی دیا، اس کے پھل نے غذا بھی دی اور شفا بھی۔ جس رب کی بارگاہ میں جلدی کرنے پر گرفت ہوئی، اسی رب نے سب سے پہلے انہیں سنبھالا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، اس پورے قصے میں ہر دور کے انسان کے لیے ایک بہت گہرا اور زندگی بدل دینے والا سبق پوشیدہ ہے۔ جس اللہ نے ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور ایک پوری قوم کو آخری لمحے میں معاف کر دیا، وہ اللہ آج بھی وہی ہے۔ وہ بدلا نہیں، وہ تھکا نہیں، وہ کہیں دور نہیں گیا۔ اگر آج ہماری زندگی میں کوئی اندھیرا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھیں اللہ وہی ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنی غلطی مان کر بغیر کسی بہانے کے پوری سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ مایوسی کے خلاف امید کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ چاہے تاریکی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اللہ کو پکارنے کی روشنی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اب ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندھیروں میں اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح سچے دل سے اللہ کو پکاریں، تو کیا ہماری زندگیاں بھی نہیں بدل سکتی؟